भारत के तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। 6 तैयारों के तबाह होने की वीडियोस हमारे पास हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पसे पर्दा बेहतरीन काम किया। भारत के एक एक फैसले का पता चल जाता था। चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत की बहुत सी चीजें टारगेट पर थीं। भारत ने यही हमले हजम कर लिए, बड़ी बात है। भारत ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए, कोई भी मिसाइल बेस के अंदर नहीं गिरा। अजीत डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। ये दोनों मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। जब तक कश्मीरियों को हक नहीं मिलता, पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत सैलाब ज़दगान के नुकसानात का अजाला करेगी। बरमला कहता हूं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। लोगों की मदद के लिए पूरी टीम मौजूद है। काबीना अरकान इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की स्वात में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्किल वक्त में मदद करना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम अजला में रास्ते बहाल कर दिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी के रास्ते में वाक़ इमारत के बायस बोनेर में ज्यादा नुकसान हुआ। बोनेर में हर सिमत मलबे और पत्थरों का ढेर। गांव मलकपुर में कोई घर सलामत न रहा। दर्जनों मकानात जमी बोझ, घर बचे न सड़कें। हर तरफ बर्बादी की दास्तान। मुतादिद अफराद अब भी लापता। गांव पशूनी में बेरहम रेलों ने घरों को खंडर बना डाला। पीर बाबा में हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। घरों में लाखों का सामान दरिया बुर्द और कीचड़ गारे की नजर हो गया। ERY की टीम नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए मुतासरा इलाके में मौजूद। बारिश और सैलाब से आने वाली तबाही के मनाजिर दिखाएं। सैलाब मुतासरा अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। शांगला में सैलाब से 7 राब्ता पुल टूट गए। आबी रेला दर्जनों गाड़ियां और मवेशी बहा ले गया। स्वात में भी मूजो रेलों ने तबाही मचाई। मरकजी शहर मैंगोरा उजड़ गया। दुकानें और कारोबार तबाह। ताजिरों को करोड़ों का नुकसान। सैलाब ने मानसहरा में दर्जनों अफराद लुकमाए अजल बने। 6 मकानात जबकि एक स्कूल तबाह हुआ। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में राशन तकसीम। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने खुवार बांडा के इलाके में राशन पहुंचाया। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर बुनेर, शांगला, सवात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगा लिया। मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। पाक फौज की टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। KP में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 313 हो चुकी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग, कहा बुनेर, बाजोर, बटाग्राम के इलाकों में तूफानी बारिशों से नुकसानात हुए। मुतासरा अजला में इमदादी काम जारी है। आज इस्लामाबाद में भी क्लाउड बस्ट नोट किया गया। चट्टा बख्तावर में बारिश का पानी फिर घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। हाफिज नेमुर रहमान का बुनेर, बाजोड़ और सैलाब से मुतासरा दीगर इलाकों का दौरा। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं 21 ट्रकों में 10 करोड़ मालियत का सामान सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंचा दिया। हुकूमतें सियासी इख्तलाफात बलाए ताक रखकर मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएं। बाजोड़ में क्रैश हेलीकॉप्टर से लापता होने वाला ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स जहां हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में शदीद बारिश, क्लाउड बर्स्टिंग और दरियाओं में तुगयानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश बरसने वाला सिस्टम फाल। आज से 23 अगस्त के दौरान पंजाब में शदीद तूफानी बारिश हो सकती है। बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्टिंग का खदशा है। चंद घंटे में मर्दान, शांगला, बुनेर, सवात, मानसहरा, पिशावर समेत दीगर मकामात पर बारिश हो सकती है। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। बरतानवी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसाफदार से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरीन से इजहार यकजहती।
صومالیہ کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا، سیلاب میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ سعودی عرب، یو اے ای، ایران، ترکی اور کویت کا بھی سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ کرپٹو سفارتکاری سے واشنگٹن میں پاکستان کی پذیرائی اور سرمایہ کاری کے مواقع۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کی اہمیت، سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل کی حکمت عملی کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں غیر متوقع بہتری اور نیا عروج دیکھنے کو ملا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات اسلام آباد کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ بھارت ناراض ہے۔ پاکستان نے کرپٹو سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ کے کاروبار کے اندرونی حلقوں میں جگہ بنائی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل نے پاکستان کرپٹو کونسل کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے۔ کراچی کے صحافی خاور حسین کی سانگھڑ میں موت کی تحقیقات۔ ڈی آئی جی فیصل بشیر کہتے ہیں کسی نے گولی چلنے کی آواز سنی، نہ گاڑی کے قریب کسی کے ہونے کے شواہد ملے۔ سی ڈی آر 24 گھنٹے میں ملے گا۔ جائے وقوع سے ملنے والا پستول اور گاڑی فورینسک کے لیے بھیج دی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاور حسین کو ریسٹورانٹ پہ جاتے ہوئے اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خاور حسین کی لاش حیدرآباد کے سردخانے منتقل کر دی گئی۔ یوٹیوبر سعد عرف ڈکی پر آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ملزم بیرون ملک فرار کی کوشش میں پکڑا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم پر عوام کو جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کرنے کا الزام ہے۔ موبائل فون، مشکوک واٹس ایپ نمبرز اور ڈیٹا حاصل کر لیا۔ غیر قانونی ادائیگیوں کے ثبوت ملے ہیں، اثاثوں کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ پشاور سے کراچی جانے والی ٹرین عوام ایکسپریس کو حادثہ رفتار کی حد پار کرنے کے باعث پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹرین ڈرائیور وقت پر بریک نہیں لگا سکا۔ حادثہ ٹرین ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ لودھرا کے قریب ہونے والے ٹرین حادثے میں ایک مسافر جاں بحق اور 33 زخمی ہوئے تھے۔ ڈاؤن ٹریک بحال کر دیا گیا۔ وزیر ریلوے نے واقعے کی انکوائری کی ہدایت کرتے ہوئے 7 دن میں رپورٹ طلب کری۔ ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، سلمان آغا قیادت کریں گے۔ بابر اور رضوان جگہ بنانے میں ناکام۔ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں بابر اعظم کو کچھ جگہوں میں بہتر کرنے کا کہا ہے۔ عاقب جاوید نے کہا جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں کھیلے گا۔ پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی سہ فریقی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک دبئی اور ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ مارکہ حق سر کر لیا، اب مارکہ معیشت لڑنا ہے۔ ایف پی سی سی آئی اچیومنٹ ایوارڈ تقریب سے خطاب میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا تین معاشی سید عاصم منی صنعتکاروں کے ساتھ ہیں، اب صنعتکار بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سرمایہ کاری، برآمدات اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں صنعتکاروں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کو فلاحی کاموں اور آئی ٹی شعبے میں خدمات پر ایف پی سی سی آئی اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ مودی سرکار کا بیانیہ ناکام ہو گیا۔ پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا سے پاکستان کا لوہا منوا لیا۔ سابق بھارتی میجر جنرل یش مور نے مودی کو آئینہ دکھا دیا، غلط پالیسیوں پر کڑی تنقید کی، کہا دنیا نے مودی کے رہنما جھوٹے دعوے مسترد کیے۔ پاک فوج کا وقار بڑھا، فیلڈ مارشل نے بہترین فوجی سفارتکاری کی، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑا اور منوایا بھی۔ دنیا پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر بنا رہی ہے، بھارت کا میڈیا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے۔ بھارت کو سفارتی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا، امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ مؤخر، امریکی وفد کا 25 اگست کا دورہ بھارت منسوخ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ، بھارت اور امریکہ کے درمیان اب تک مذاکرات کے 5 دور مکمل ہو چکے ہیں، چھٹا دور 25 تا 29 اگست ہونا تھا۔
قابض بھارت کے زیر تسلط ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی. ترجمان ناگالینڈ آرمی نے قابض بھارتی حکومت کے خلاف عوام پر متحد رہنے کے لیے زور دیا. کہا ہمارے لیے ہماری سرزمین موجود ہے, جلد اپنی سرزمین, اپنی تاریخ اور اپنے مستقبل میں ساتھ ہوں گے. امریکہ نے سکھ برادری کو آج واشنگٹن ڈی سی میں خالصتان ریفرینڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی. خالصتان ریفرینڈم میں امریکہ میں مقیم سکھ برادری بڑی تعداد میں شرکت کرے گی. امریکی عدالت نے بھارتی ایجنٹ نکھل گپتا اور را افسر کو گرپتونت پنہو کے قتل کی سازش میں ملک بدر کر دیا تھا. امریکی صدر ٹرمپ نے خالصتان موومنٹ کے رہنما گرپتونت پنہو کو بذریعہ خط سیکیورٹی کی گارنٹی دی. 2021 سے اب تک خالصتان ریفرینڈم 8 ممالک میں کامیابی سے منعقد ہو چکا. امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے والا روسی صدر پیوٹن اصلی نہیں نقلی تھا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ. گودی میڈیا نے ایک بار پھر سنجیدہ صحافت کو تماشا بنا دیا. ریٹنگز اور ویوز کی دوڑ میں ریپبلک بھارت ٹی وی کا یہ ڈرامہ نہ صرف دنیا بھر میں مذاق بن گیا بلکہ انڈین میڈیا کی اہلیت پر بھی سنگین سوالات اٹھا دیے. غزہ میں صورتحال بد سے بدتر ہونے لگی. غذائی قلت سے مزید 11 افراد شہید. صہیونی فورسز کی غزہ پر بمباری بھی جاری. 24 گھنٹے میں مزید 49 فلسطینی شہید. الاہلی اسپتال پر بمباری میں 7 افراد جان سے گئے. ڈنمارک کے وزیر اعظم یورپی یونین کے اجلاس میں برس پڑی. کہا غزہ کی صورتحال خوفناک اور تباہ کن ہے. اسرائیلی وزیر اعظم دنیا کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں. امریکہ نے غزہ سے آنے والے فلسطینیوں کے وزٹر ویزے معطل کر دیے. انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں 6 شدت کا زلزلہ. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی. دھول اڑاتی فراٹے بھرتی گاڑیوں کی گھن گرج. گڈانی کے ساحل پر سجنے والا ہب واٹر کراس ریلی کا میلہ جیانت ہوت نے جیت لیا. مسلسل دوسرے سال وہ اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے. نوجوان چیمپئن دینا پٹیل خواتین کیٹیگری میں اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب. ریلی میں پہلی بار الیکٹرک کیٹیگری لانچ کروائی گئی ہے. اور پاکستانی ڈمپل کوئین ہانیہ عامر دنیا کی حسین ترین اداکاروں میں شامل. ایما واٹسن اور ایمبر ہرڈ کو پیچھے چھوڑ دیا. بین الاقوامی انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ کے مطابق دنیا کی حسین ترین اداکاروں کی فہرست میں ہانیہ عامر کا چھٹا. ایما واٹسن 8ویں نمبر پر ہے. فہرست میں پہلے نمبر پر ہالی ووڈ اداکارہ مارگریٹ روبی ہیں.